یا معاشر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کیونکہ آج یوم ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی مناسبت سے مجھے بھی بہت دیر تک آگے کا بیان ہوتا رہا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے جسمانی روحانی جو مقامات عطا کیے، وہ تعلیم میں اب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر ایسے اقوال کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ قول ہے کہ شعر کے اندر رزینہ بالقسمت جب جباری بن جو ہے لنا علم بالجہال مالا، کہ ہم نے رزینہ قسمت الجباری فی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم کی گئی ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ لنا علم بالجہال مالا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے علم دیا گیا ہے، اور ایسے جو باہر جو اسلام کے جو باہر کے پاس میں جو ہے نا جو جہالت کی حالت میں ہے، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے، اور اس طرح علی کرم اللہ وجہ کے کئی جو ہے آپ کے اقوال ہیں، آپ نے ہمیشہ جو ہے عفو درگزر سے کام لیا۔ اور ایک جگہ ہاں مجھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ ایک قول آپ کا جو ہے یاد آیا اس موقع پر، جو ہمارے جن حالات میں ہمارا سالانہ جلسہ ہوا، اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفصل العزائم، عرفت ربی، میں اپنے رب کی پہچان کیا جب میرے عزائم ٹوٹ جاتے، کسی جگہ پہ جو ہے امید بن نہیں آتی، لیکن جو ہے جب اللہ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے تو وہ کام بن گیا۔ تو اسی طرح جو ہے حالات جو اس وقت پورا شہر اٹھ پڑا تھا، بڑے بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں جو مسند ارشاد تھی، وہ جو ہے نا اپنے ذرائع ابلاغ سے حضرت اللہ کی تحریر کی مخالفت میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کیا، بلکہ جو ہے نا اتنے بڑے جو ہے نا انداز کے اندر مخالفت کی جو وہ آئے، اور الحمدللہ یہاں سے ہمارے جو بھی ہمارے جو حالات جو ہمارے جو آپ کے میسر تھے جواب دینے کی کوشش کی، اور یہ جو ہے جواب ان تک پہنچا۔ اور پھر جو ہے نہ صرف یہ سن کے تعجب ہوگا کہ کیسی جو ہے نا ان لوگوں کی جو ہے نا ٹھیکیداری ہے اسلام پر اور اللہ کے کلام پر، کہ اس جگہ پر جو ہے نا چوتھے دن جلسہ خلقت ہے، وہ بھی ایک ایسی حکمت سے جو ہے نا یہاں پر جلسہ خلقت چل رہا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا کوئی قرآن الگ ہے، ہمارا کوئی قبلہ الگ ہے، یا ہماری کوئی نماز الگ ہے، یہ بتانے کے لیے جلسہ خلقت ہے وہ، ورنہ جو ہے صرف تالیوں کے پیچھے بھاگنے سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حامل قرآن جو ہے نا وہ بڑا اہمیت ہے، حامل قرآن وہ بڑی اہمیت والا ہے۔ قاری قرآن کی جو ہے نا اپنی جگہ ہے عظمت، اپنی جگہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کے لیے جو ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پہلو میں بھی جو ہے نا دینداروں کو یا پھر دینداروں کی اولادوں کو، حضرت اللہ کی اولاد کو جو ہے اس سے پیچھے نہیں رکھا اللہ، اس میں بھی جو ہے نا قیادت سیادت جو ہے نا اللہ نے دیا ہے اس کے بعد۔ خیر بہرحال میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات جو اچھا پڑھنے والے گزشتہ سال جو اس کانفرنس میں آئے تھے، ان کے فون آئے، انہوں نے بولنے گئے کہ صاحب ہم کو جو ہے جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے یہاں نہیں جانا چاہیے فلاں ہے، تو وہ جانے والا بھی انہیں بولا کہ بھائی وہاں پر ہم کوئی عقیدے کی ترقی کے لیے نہیں جا رہے، قرآن کریم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا نتیجہ کیا منع کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو، ہم بولتی ہے نہیں جانا، ان کے عقائد اچھے نہیں ہے، فلانی ہے، وہاں گئے تو جو ہے نا ان کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ ان کی سوچ ان کو مبارک۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے اور بھی صاحب بولے کہ بھائی گزشتہ سال ہم آ کے پڑھے تھے، وہ یوٹیوب پہ دیکھنے کے بعد ہم کو بلا کے جو ہے نا فونوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو ہے نا ایسا ہے ویسا ہے، قرآن کریم کو جو ہے پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں نہیں جانا اس قسم۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیکیداران اسلام، یہ ٹھیکیداران مذہب جو ہے کسی کام کو جو اللہ کے اذن سے جو ہے نا جو جماعت قائم کی گئی ہے، جس کے اندر کوئی جو ہے نا اگر دولت جمع کرنا یا پھر اپنی جائیدادیں کھڑی کرنا اگر مقصد ہوتا تو کدھر سے کدھر ہو جاتا، لیکن وہی فقیری کی بنیاد پر جو ہے الحمدللہ جماعت اس معیار کو باقی رکھی ہوئی ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھا ہے۔
جب اس سے ہٹیں گے تو پھر جو ہے نا وہ پھر زوال شروع ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ حضرت اللہ نے ایسی مستحکم بنیاد پر، جس طرح اللہ کے رسول نے جو ہے نا فقیہ کی بنیاد پر جو ہے صحابہ کو تیار کیا تھا، اسی طرح آپ نے بھی انہیں اس کو تیار کیا ہے. اسی نہج پر چل رہی ہے. تو اتنی لاکھ آپ نے ناکام کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی چوتھے دن کا جلسہ بھی الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. اس کا اثر جو ہے بہت دور دور تک ہے انشاءاللہ. اس وقت پھر مجھے خیال آیا کہ جو ہے ایک مثل مشہور ہے کہ جو ہے فوج میں کام نہیں آنے والے ہاتھی کے بارے میں جو نا لوگ جو بولتے ہیں، تو ویسے جو ہے ایسے قرآن پڑھنے والے جو اسلام کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ارے کسی کے اوپر جو ان کے عقائد وہ فلاں تحقیقات وہ بھی سب مفروضوں پر قائم ہے. ان کا بولنا حقائق جب دیکھنے کے بعد میں حضرت اللہ کی وہ تحریر جب سامنے آ گئی تو ایسا مدلل جواب اپنی زندگی میں دیا جو سن 1932 میں شائع ہوا. وہ اشتہار میں بہت بعد میں ملا. اگر پہلے ملا ہوتا تو ہم جو ہے نا اس کی بہت پہلے جو ہے آپ نے ایک حد فاصل کھینچ کے بتا دیا کہ باطل عقیدے کے لوگ یہ ہیں، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے. اتنا سب کھلے طور پر وضاحت کرنے کے بعد بھی ایک صاحب جو ہے شاید دہلی سے کوئی آئے ہوئے تھے، وہ انجمن کے بارے میں پہلی مرتبہ تعارف ہوا، مضامین سنے، تقاریر سنے، طرز تبلیغ کو پسند کیا. لیکن پھر بھی انہیں جو ہے اس پروپیگنڈے کے تعلق سے ذرا انہیں شبہات تھے کہ بھائی یہ ایسا ہے ویسا ہے. لیکن وہ اشتہار پڑھنے کے بعد وہ اس قدر وہ مطمئن ہو گئے کہ بولے میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے. اور وہ تحریر مولا کی تحریر ہے، ہاتھ کی لکھی. حضرت اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. خیر بہرحال جو ہے الحمدللہ وقت پہ جو کچھ ہونا تھا وہ کامیاب ہوا. جو یہ اس کے پیچھے جو ہے یہ لوگوں کی نشہ دوانیاں وغیرہ تاریخ کا ایک سلسلہ ہے، چلتے رہتا ہے. لوگ جو ہے نا زندگی میں تو جب تک زندہ رہتے ہیں کفر کے فتوے دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے انہیں کے نام کے جھنڈے انڈے کنڈے سب جو ہے نا کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح یہ تحریک، ہماری تحریک بھی اسی منزل سے گزر رہی ہے. لومت لا یخافون لومت لائم، قرآن کریم میں آتا ہے کہ دین حق کے جو پرچارک ہیں، جو اس کے علمبردار ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے نا ملامتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف رواں دوا رہتے ہیں. بتاؤ کوئی ایسا کوئی ہے ایسی جماعت روئے زمین پر؟ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ جو وقت لائے گا اس کا وہ جو ہے اپنے وقت ظاہر ہوگا کہ ان کی کیا خدمات تھیں اور کیا کر رہے ہیں. اور یہ کل سالانہ ہمارے مجلس شورا کا سال میں ایک مرتبہ جو اجلاس ہوتا ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ وہ لیے گئے ہیں چلانے کے بعد. تو یہ جو ہے مسجد کے کام کے لیے لائے گئے 2 عدد اسٹول، بڑے پھوڑا، 3 ٹوکرے اور 4 ٹوکرے. یہ دوسروں کی امانت ہے، گھروں کے کام کے لیے لے جا کر واپس نہیں کیے ہیں. کہ بھائی کسی کے پاس بھی ہے لا کے رکھ دو، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی نیتوں کو صاف رکھو. لنگر خانے کی چیزیں گھروں میں جو ہے نا تبرک کے طور پر گئی تو واپس ہی نہیں نکلتی. کیا یہ معاملہ ہے؟ اتنی سب قربانیاں کرنے کے باوجود اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا نیتیں خراب کرنا ہے. فوری لا کے واپس کرو. جماعت کے اس میں جو لنگر خانے کی جو چیزیں وہ کرو، اور یہ جو چیچی جو آئی ہے ان لوگوں کی وہ ہے جو ہے فوری آپ لا کے آپ کے واپس کر دیجیے. بڑی معیوب بات ہے کہ اس طرح جو ہے اتنے بڑے معیاری جو ہے نا بات اور اتنا بڑا ہمارا مقصد، عظیم مقصد ہے، اس کے پیچھے اس قدم کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے اس کو جو ہے نا وقار کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو جو ہے نا گرا لینا جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کسی کے پاس بھی ہیں یا جو نشاندہی کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم پہ واپس کریں. مجلس شورا کو سنا دو آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. کہ اس سال کا جلسہ بہت ہی کامیاب رہا اور توقع سے بڑھ کر اس جلسے میں کامیابیاں ہوئی. اور کل جو مجلس شورا کا اجلاس عمل میں آیا جس میں بہت سے رہنمایانہ فیصلے کیے گئے، جس کو آپ کے
سامنے سنانا چاہتا ہوں. آج بتاریخ یہ کل کی تاریخ ہے. آج بتاریخ 12 رجب المرجب موافق 25 فروری 2021 صبح 10:30 بجے مزار اقدس کی پایتی سالانہ شورا کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں حسب ذیل اراکین نے شرکت کی اور متفقہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ سالانہ کانفرنس کے موقع پر ہر مذہب کے ایک نمائندے کو مدعو دعوت دی جائے. یعنی ہر عیسائی وغیرہ کے زیادہ سے زیادہ جو لوگ آئے، جس سے وقت بہت کم مل رہا ہے لوگوں کو، ایک جو ہے مذہب کے ایک نمائندے کو بلانے کے لیے فیصلہ کیا گیا. البتہ ہندو دھرم سے 2 یا 3 نمائندے مدعو کیے جا سکتے ہیں. جماعت پر عائد پابندی کو قانونی طور پر اٹھانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا جائے. صدر مرکز کی مسجد میں صباحی مدرسے کو چلانے کی ذمہ داری حافظ عبدالرحمن صاحب، افضل شریف صاحب اور ذکی صاحب علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور یہ بلا انقطاع جاری رکھا جائے. کسی بھی تقریب کے لیے سپلائی سامان کو نصف کرائے پر دینے اور واپس لینے کی ذمہ داری جناب احمد اللہ صاحب علیہ السلام اور جناب لیاقت علی صاحب علیہ السلام کو دی گئی ہے. یہ جیسا بھیجا کہ ابھی تذکرہ کیے، بہت سا سامان غائب ہو رہا ہے. 2 ڈزن پیکٹاں لا کے دی، وہ چلے گئے، مشابے چلے گئے، محض اس لیے کہ وہاں پر کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. اور جب دیتے ہیں تو لوگ جو ہے فی سبیل اللہ لے کے جاتے ہیں، 2 دن 4 دن گھر میں رکھنے کا کرایہ نہیں ہے اس کو، اس وجہ سے گھروں میں ہی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لا کے دیتے ہیں. اور ایک عرس کے پہلے بھگونا لا کے رکھے تھے، وہ کھانا چھوٹا بھگونا ایسے ہی رکھا، اس کے اندر کیڑے پڑے گئے. ہم جو ہے نا اٹھا کے دھوئے اس کو، تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے. تو محض یہ کیونکہ مال مفت دل برحم، جب کوئی جو ہے نا مفت میں مل رہا ہے تو رحم نہیں رہتا. اس وجہ سے بہت کم قیمت، جو سپلائی کمپنی میں 100 روپے ہے تو 50 روپے، 200 ہے تو 100 روپے، یہ قیمت برائے جو ہے نا احتیاط لوگوں کو جو ہے، جو کیونکہ فری ہے تو 8 دن بھی رکھ لیے تو دینا تو نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قیمت لگائی گئی ہے. اب سے جو ہے کہ ولی احمداللہ صاحب علیہ السلام اور ولی لیاقت علی صاحب علیہ السلام، یہ دونوں کی نگرانی میں آپ جو ہے وہاں پر لکھا کر لے کے جائیں، پھر صاف صفائی کر کے پھر جو ہے نا لا کر اب یہاں پر جمع کریں. اس کرائے پر دل واپس لینے کی ذمہ داری جناب احمد اللہ صاحب علیہ السلام اور جناب لیاقت علی صاحب علیہ السلام کو دی گئی. محلے میں ماہانہ چندے کی وصولی کے لیے لیاقت علی صاحب اور مؤذن صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور جمع شدہ ماہانہ چندہ احمد اللہ خان صاحب علیہ السلام کے پاس جمع کیا جائے گا. اس کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سال بھر جو ٹوائلٹس رہتے ہیں یا بہت سے انتظامات رہتے ہیں، سال بھر صفائی نہیں ہوتی وہاں پر، اور گندگی ایسی پڑی رہتی. تو اس وجہ سے ذمہ داری سے اگر یہ کام کریں تو بہت سے سہولیات جو نہ ہوتے، اور بہت سی چیزیں جو ہے استعمال کرنے کے لیے کسی آدمی کو رکھ کر بھی صاف صفائی کیا جا سکتا ہے. ایسے بہت سے مدرسے، کیونکہ اب یہ مدرسہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی کیونکہ ہم ماہانہ تنخواہ نہیں دے سکتے جو پڑھانے والے ہیں، اور مبلغین ہیں کہ ہمیشہ رہتے نہیں، دورے پہ جاتے ہیں، تو کوئی ایسے جیسے موبائلوں میں سے کوئی قابل شخصی آدمی تو مبلغین سے اس کی ابتدا اور ان کے دوسرے کوئی لوگ ملے نہیں، اگر جو ہے کوئی تنخواہ کے اعتبار سے بھی اگر پڑھانا چاہے، ہمارے موبائل میں سے بہت قابل جو قرآن جانتے ہیں، تو ان کے انتظامات کے لیے بھی ہر ماہانہ جو ہے یہ چندہ بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کی آمد اور آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے. 5-6 سال تک جو ہے تقریباً اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد واحد ہمارے اقبال صاحب جو مقصود اللہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اقبال صاحب ہر ماہانہ 3000 روپے دیتے تھے. کسی سے جو ہے 1 روپیہ اس وقت چندہ نہیں لیا گیا. محض کہ لوگ جو ہے اس وقت ذمہ داری سے نہیں کام کر رہے تھے، تو وہ جو ہے پورے 4-5 سال تک تنہا جو ہے دیا، مدرسہ بھی برخاست ہو گیا اور ان کے حالات بھی بہت ہو گئے. تو بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی جو ہے نا بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. بچے دن بھر کھیلتے رہتے ہیں، گالی گلوچ ایسی چیزوں میں رہتے ہیں. قرآن جو ہے نا ان کو پڑھانے کے لیے یہاں پر کوئی باضابطہ طور پر مدرسہ نہیں شروع کیا تھا. تو یہ ماہانہ اگر آپ کا تعاون جو ہے مسلسل اگر اس میں ملتا رہا تو بہتر سے بہتر مطالبین یعنی اساتذہ کو بہتر سے بہتر لوگوں کو رکھ کر یہاں تک کہ دن بھر کا مدرسہ بھی شروع کر سکتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے نا ہماری خوش نصیبی کے اتنا بڑا محلہ ہے، ہزاروں بچے ہمارے، اور اتنی بڑی جو ہے نا مسجد ہے، یو پی سے بہار سے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے لے کے بڑے بڑے مدرسے کھول دیتے ہیں. اور یہاں پر اتنی بڑی جگہ ہے اور افراد ہیں اور تعاون کرنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں. باہر کے لوگ بھی اس کے لیے دیتے ہیں.
تو یہ صرف ترتیب اور تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہتری ہو رہی. اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماہانہ جو چندہ ہے وہ جو ہے ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا صحیح جو ہے نا استعمال کیا جا سکے. اس وجہ سے مولوی احمد اللہ صاحب مبلغ اسلام اور مولوی لیاقت علی صاحب مبلغ اسلام کو یہ ذمہ داری دی ہے محلے میں اور جمع شدہ ماہانہ چندہ احمد اللہ صاحب کو جمع کیا جائے. اور ظہور چند مشرق. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر ہمیشہ مبلغین کے ایک مہینے میں 15 دن میں جو جلسے آتے رہتے ہیں اس میں پنڈتوں کو مدعو کرنے کے لیے بعض لوگوں کی رائے تھی کہ پنڈتوں کو بھی لا کے بٹھائیں گے, کیونکہ مبلغین کے جلسوں میں کوئی پنڈتوں کو نہیں لایا, پہلے صلاح صاحب وغیرہ لاتے تھے. تو اس سے ہو رہا ہے کہ جو باہر کے جو لوگ آتے ہیں تو جو جن کا ہم صدر یا جن کی جو ہے نا بہت رہتا ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. اس وجہ سے بھیجان کا مشورہ تھا کہ بین الاقوامی جلسے میں لے گیا اور باقی کے جلسوں میں ان کی سیرت سناؤ, ان کے جو دیگر خدمات ہیں تبلیغ کی جو ان کے جو کارنامے ہیں وہ سنانا چاہیے. تو اس کے بعد میں اس بات پر غور کیا گیا تو یہ سال میں ایک بار اگر لائے تو لوگوں کو سب کو جو ہے مخاطب کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے بیچ میں 3 پروگرام یا 4 جو ہے نا پروگرام ایسے کریں گے جس میں غیر مسلمین کو اور بڑے پیمانے پہ یہ پروگرام کر کے ان کو مدعو کیے گے. ایک جو ہے ظہور دیندار چند مشرق کے موقع پر بڑے پیمانے پہ پروگرام کریں گے اور اس میں باہر غیر مسلمین کو بلائیں گے. دوسرا سیرت النبی یعنی میلاد النبی یوم رحمت للعالمین حقیقی یہ جو ہے نام یہ کیا گیا تو رحمت للعالمین کی جیسا اس میں غیر مسلمین کو کثرت سے بلایا جائے اور اس میں جو ہے پیش کیا جائے. اور بھیجان صاحبزادہ عبدالقرار مولانا سید امان صاحب مبلغ اسلام آپ کے 2 دن جو ہے نا جلسہ ہوتا, 2 دن پروگرام ہوتا. تو اس میں بھی پہلے دن باہر سے جو ہے پنڈتوں کو یا باہر کے جو مقررین ہیں ان کو بلایا جائے اور دوسرے دن جو ہے بھیجان یعنی جو بھی جن کا جلسہ کیا جا رہا ہے ان کے حالات کی زندگی سنا جائے. اس وجہ سے مزید 3 یا 4 جلسے ایسے ہوں گے جس میں باہر کے لوگ ہیں. ماں باپ کے جتنے مبلغین کے جو ان کے مسجد میں چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ان جلسوں میں باہر کے جو غیر مسلمین ہیں ان کو بلانے کے لیے یہ روکا گیا ہے. اور ہم نے آغاز جیسے دوبارہ اور جو ہے خواتین کے لیے ہفتہ واری درس قرآن کا دوبارہ آغاز کیا ہے, کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے عورتوں کا درس قرآن میں بند ہو گیا تھا اور اس وجہ سے پھر جو ہے دوبارہ اس کا 3 کے دن اس کا درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے. خواتین کے لیے بھی اعلان ہے اور درس قرآن اور مبلغین جو درس قرآن کے وقت ادھر باہر بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے اور جو ہے ان کے لیے بھی سمجھیے کہ ان کے لیے نصیحت ہے کہ آپ لوگ درس قرآن کے وقت میں باہر نہ بیٹھیں. درس قرآن کو اہمیت دینا کہ ہمارا درس قرآن ہمارے انجمن کی بنیاد اور انجمن کا مین جو ہے نا ہمارا بنیادی ایجنڈا درس قرآن. یہاں تک کہ حضرت صاحب جب آدر میں گیا تھا تو وہاں جو موبائل میں تھے حضرت صاحب درس قرآن دیتے تھے تو بڑے بڑے گڑے تھے, مینڈو کا پکائے خطرے مار کے آوازیں بند کرتے تھے. اور دوسری چیز پیرا دینے کے لیے ایک مبلغ کو جو ہے گیٹ پہ کھڑا کرتے تھے. محض درس قرآن میں خلل اندازی نہیں کرنا, کوئی سیٹی نہیں مارنا, کوئی آ کے آواز سے باتیں کرتے نہیں جانا. اتنا اہتمام درس کیونکہ اہتمام جتنا کریں گے لوگ اتنی توجہ سے درس قرآن سنیں گے. جتنا جو ہے نا بے حسی سے اگر درس قرآن یا ایک آدمی حالی بھی ایسا درس دیتے بیٹھا بڑے بڑے قیمتی باتیں کرتے میدان میں بیٹھے کھڑے ہوئے تو اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. اس وجہ سے درس قرآن کے وقت مبلغ باہر نہ ٹھہرے بلکہ درس میں شامل ہو جائے, تمام معلوم میں پابند کیا جائے. ہفتہ واری تربیتی اجتماع بچوں کے لیے ہفتہ واری تربیتی اجتماع اتوار بروز اتوار پابندی سے چلایا جائے تاکہ جو نوجوان بچے ہیں ان کی تربیت ہو سکے, تاکہ روز تقوی صلاحیتوں کو ابھارا جائے. اور روزمرہ کے ہنگامی مسائل کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی, کیونکہ پورے کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے جیسے ابھی چوری چوری پہ گڑبڑی اس وقت میں پورے موبائل میں اکٹھا نہیں ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے, کمپلینٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کوئی مسئلہ ایسا جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی مجلس شورا کے ممبروں کی ہے جو ہنگامی طور پر جمع ہو کر ان کی جو ہے مشورے سے کوئی بھی کام کیا جائے. تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا 5 کو کوئی بھی ابھی اجمان یا نگران خان بھائی جان کے جو ہے موجودگی میں اجازت لے کر یا آپ کی موجودگی میں 5 لوگوں کو بلا کر یہ جو ہے فیصلہ طے کیا جا سکتا ہے. جو ہمیں جماعت یا نگران خان کے مشورے سے مجلس شورا میں سے 4 یا 5 افراد کے مشورے سے فیصلے لیے جائیں گے. سالانہ کانفرنس کے موقع پر بچوں کو موقع نہیں دیا جائے گا. یہ بھی جو ہے کیونکہ فیصلہ بہت پہلے 4-5 سال پہلے کیا گیا تھا, لیکن تحریر بھی شاید جو ہے تحریر میں بھی آتا ہے لیکن اس حکمت مسلم میں ہوگا کیونکہ بین الاقوامی جو اسٹیج ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کرنے کا ہے. اس کے لیے
دوسرے دن ظہر میں، یعنی پہلے دن کا جلسہ صدر کے دوسرے دن کا ظہر میں ظہر تاثر یہ اطفال کا جلسہ، یہ تو ہمارے پروگرام کے اس میں بھی ڈالا گیا ہے، بچوں کا جلسہ ہوگا، تو اس میں جتنے بھی بچے تربیت جو ہے نا، اور ایک بات جو اتوار کو جو پروگرام ہوتا ابھی جو چل رہا ہے، وہ بچے اگر تیار ہیں تو ان کا بھی مظاہرہ عرس کے دن ظہر سے لے کے عصر تک جو ہے نا ان کا مظاہرہ بھی کیا ہو سکتا ہے. اور نئے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ قابلیت جو ہے نا حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے ظہر کا اثر کتنا ٹائم ہے وہ مسجد میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، بڑے جلسے میں ڈسٹرب نہ کریں. یوٹیوب پر کوئی بھی مواد اپلوڈ کرنے سے پہلے، یعنی بہت سے لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، اور کوئی انجمن کے عام لوگ بھی یہاں کے کوئی موبائل ہے کسی کا بھی ویڈیو کیپچر کر کے ڈال دیے، اس سے بھی بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، کیا ڈالنا چاہیے کیا نہیں ڈالنا چاہیے. ایک بات اچھی دکھتی 10 باتیں اس میں ریورس رہیں. اس وجہ سے تجربہ کار لوگوں کو جب تک یہ بتا کے کوئی کون سی بات ڈالنا چاہیے، اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس بات کو جو ہے تجزیہ کر کے ڈالنا چاہیے. اس کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے کہ یوٹیوب پر کوئی بھی مواد اپلوڈ کرنے سے پہلے ایڈیٹنگ کمپنی سے منظوری ضروری ہے. ایڈیٹنگ کمپنی سے ایڈیٹنگ کمیٹی سے منظوری ضروری ہے، جس کی نگرانی سید ایوب شاہ صاحب علیہ السلام کی ہے. اس بات میں یہ دستخط ہیں. بہرحال یہ جو ہدایت ہے آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کا احترام کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے. باخبر اللهم صل على سيدنا